السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کے فیوریٹ ناول اسٹے ان مائی آرمز، جو کہ تحریر ہے ہنا اسد کی، قسط نمبر 23۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ قرۃ العین ہاشمی سب کے آگے کیے ہوئے مائک دونوں ہاتھوں سے پیچھے جھٹکتے ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ میٹ مائی وائف مسز بیلا ازمیر خانزادہ، ہمارا شریعت کے مطابق 2 سال پہلے نکاح ہو چکا ہے۔ آج آپ سب کو یہاں مدعو کرنے کا مقصد آپ کو اپنے ریسیپشن میں شامل کرنا تھا تاکہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے آپ سب کی دعائیں سمیٹ سکیں۔ ازمیر خانزادہ نے اپنی گھمبیر آواز میں متانت سے کہا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی تمکنت لیے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ آپ جاہو جلال سمیت وہ سب کے دلوں پر راج کر رہا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر جمی ہوئی سب نظروں میں اس کے لیے ستائش ہی ستائش جھلک رہی تھی۔ ماحول میں چھائی ہوئی گہما گہمی ختم ہو گئی تھی۔ سب وہاں پر ارینج کردہ ڈنر میں مشغول ہو چکے تھے۔ ازمیر خانزادہ کی نظریں بیلا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ عامر خانزادہ، سنان، منان اور سمیر کے چہروں پر خوشی کے رنگ نمایاں تھے۔ سب بہت مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ ایک خوشحال اور مکمل فیملی کا تاثر دیتے وہ سب ایک ساتھ کھڑے فیملی پکچر بنوا رہے تھے۔ رنگ و بو کی یہ محفل کافی دیر تک قائم رہی تھی۔ اس کی جاگ کھلی تو دیکھا کہ نرگس بیگم اپنے بستر پر نہیں تھی، وہ شاید واش روم میں چلی گئی تھی۔ وہ آہستگی سے وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اظہار زاریہ کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ ساری رات اس نے میرا انتظار کیا ہوگا، کہیں ناراض نہ ہو وہ میرے نہ آنے کی وجہ سے، لیکن کوئی بات نہیں، منا لوں گا اسے۔ اس نے دل میں سوچا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس نے جو چاہا تھا پا لیا تھا، لیکن وہ غلط تھا۔ اس بات کا اندازہ اس کو اپنی والدہ کی بیہیو دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔ وہ تب سے ہی شاکڈ تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں آیا تو زاریہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھی ڈریسر پر سر رکھے ہی سوئی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور پھر 2 زنوں ہو کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سوتے ہوئے بہت زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر لگی بندیا سائڈ پر ڈھلک گئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے اس کی بندیا ٹھیک کی جو پھر ڈھلک گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک اس کو بہت پیار سے دیکھتا رہا، مگر انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے اچانک ہی اس کو خیال آیا کہ وہ کافی دیر سے ایسے ہی سو رہی ہے، تھک گئی ہوگی۔ اس نے آہستہ سے زاریہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے ایئر رنگز اور بندیا اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور کمبل اس کے اوپر ڈال دیا۔ وہ کافی گہری نیند میں تھی، شاید ساری رات جاگتی رہی تھی اس کے انتظار میں، اس وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ لیکن اگر اس کی آنکھ کھل جاتی تو اس نے اظہار کے نہ آنے پر شکوہ ضرور کرنا تھا۔ وہ اس بات پر مطمئن تھا کہ زاریہ اس کے گھر آ چکی ہے اور اس کی بن چکی ہے۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بھی فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ وہ بھی بہت تھکا ہوا تھا۔ ساری رات کرسی پر بیٹھ کر گزارتے ہوئے اس کی کمر بھی تختہ ہو چکی تھی۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ نرگس بیگم کے دل میں زاریہ کے لیے جگہ بنا کر ہی دم لے گا۔ اظہار بات لے کر باہر آ گیا اور ٹاول سے بال رگڑ کر پونچھتے ہوئے ان میں برش پھیر رہا تھا۔ شیشے میں سے بستر پر لیٹی ہوئی زاریہ کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، پھر مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھا تھا اور ہولے سے اس کے ہنائی ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا اور اس کے ہنائی ہاتھوں سے پھوٹتی ہوئی مہندی کی دل فریب مہک کو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ کانچ کی چوڑیوں کی کھنک سے کمرہ چھنچھنا اٹھا تھا۔ اسے یہ مدھر جھنکار بہت دلاویز لگی تھی۔ دل کو قرار ملنے لگا تھا۔ اس نے بھی آنکھیں موند لی تھیں، اس کی قربت کے احساس کو محسوس کر رہا تھا۔ اظہار، آپ صرف میرے ہیں۔ زاریہ بند آنکھوں سے چلاتی یکدم ڈر کر نیند سے جاگ گئی تھی۔ جب آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ اپنے سامنے اظہار کو پایا تھا اور آگے ہو کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھوتے اس کا اپنے سامنے ہونے کا یقین کرنا چاہا تھا۔ اظہار جانتا تھا اس نے یقیناً رات اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے ضرور کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، جو اس وقت ڈر کے زیر اثر وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی اور بوکھلا گئی تھی۔ اس لیے اسے سینے سے لگاتے اپنے ہونے کا احساس دلاتے خود میں بھینچا تھا۔ اظہار نے یہ کچھ گھنٹے جس مشکل میں گزارے تھے وہ مزید ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے آج شدت سے احساس ہوا تھا کہ یہ لڑکی اس کی سانسوں سے بھی زیادہ ضروری تھی اس کے لیے۔ اگر وہ اسے نہ ملتی تو وہ شاید زندہ نہ رہ پاتا۔ اب وہ ایک پل بھی اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔
اس نے ہاتھ بڑھا کر زاریہ کو خود پر گرا لیا۔ زاریہ بالکل اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس کے گرد بازو باندھے، اس کے سینے میں چہرہ چھپائے، وہ اس سے کسی صورت جدا ہونے کو تیار نہیں تھی۔ اور اظہار بھی کب ایسا چاہتا تھا، وہ بھی اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ پورے حواسوں میں لوٹ آئی تو اپنی پوزیشن سمجھتی شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ اس کا سر اظہار کے چوڑے سینے پر دھرا اس کے دائیں کندھے کی طرف تھا اور بایاں بازو سائڈ سے اظہار کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اظہار کا بازو بھی اس کے اوپر ہونے کی وجہ سے وہ اس کی قید میں تھی۔ اظہار کو شرٹ لیس دیکھ کر زاریہ کو مزید حجاب نے آ گھیرا تھا۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھنا چاہتی تھی، وہ ابھی اسی ششوپنج میں مبتلا تھی۔ مزید کچھ دیر اسی پوزیشن میں رہتے اس نے شرم سے ہی بے ہوش ہو جانا تھا۔ وہ کسمسائی تھی خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کے لیے۔ بہت نیند آ رہی ہے، آؤ مل کر سوتے ہیں۔ اظہار نے اس کی حرکت پر ٹوکتے ہوئے کروٹ بدلتے ہوئے زاریہ کو بستر پر گراتے ہوئے خود اس کے اوپر آئے اور اس کو اپنے مزید قریب کرتے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے بوجھل آواز میں کہا۔ زاریہ نے اس کے اس عمل پر شرم سے دوہرے ہوتے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا، لیکن اظہار ابھی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ زاریہ نے ایک نظر اپنے گرد لپٹے اس کے آہنی بازوؤں کو دیکھا تھا۔ اسے آج پہلی بار اظہار کی باہوں میں خود کو دیکھ کر ایک سکون سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ واقعی ایک خوبصورت دل کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ خوش شکل انسان بھی تھا جو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ جس طرح اس کی خاطر وہ سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا اور عین نکاح کے وقت اس کے لیے سٹینڈ لیا تھا، وہ سب یاد آتے ہی زاریہ خود کو بے پناہ خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا اپنے دل میں اس کے لیے پروان چڑھتے محبت کے جذبات کا بھی شدت سے احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ زاریہ کو اسی پوزیشن میں لیٹے 10 منٹ گزر چکے تھے جب اس نے ایک بار پھر اظہار کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اظہار کی گرم سانسوں کی تپش سے اسے اپنی گردن جھلستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس حسین صبح کو اپنی آغوش میں محسوس کر لینے دو جانا۔ اظہار اس کے رخسار کا بوسہ لیتے وہ خمار بھرے لہجے میں بولا۔ صبح ہو چکی ہے، باہر آنٹی انتظار کر رہی ہوں گی۔ پہلی صبح دیر سے اٹھنے پر ناراض ہو جائیں گی۔ آپ کو اچھا لگے گا کہ وہ مجھ سے شادی کے پہلے دن ہی ناراض ہو جائیں؟ زاریہ نے اس کی توجہ گزرتے ہوئے وقت پر دلانا چاہی تھی۔ وہ اس کے تیوروں سے گھبرا کر بولی، ساسو ماں کی ناراضگی کی فکر ہے، اور جو اس کا لاڈلا بنفس نفیس آپ کے پہلو میں آپ کی قربت کے لیے مچل رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں؟ اظہار اس کے چہرے پر بکھری بالوں کے لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا، آپ سے تو میں بھی ناراض ہوں، مگر میری ناراضگی کی آپ کو کوئی فکر نہیں۔ زاریہ شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات کا مطلب اظہار بخوبی سمجھ چکا تھا۔ یقیناً وہ اس کے رات نہ آنے کی وجہ سے ناراض تھی۔ آپ کو تو ابھی منا لیتے ہیں، کہتے ہوئے وہ اس کے سرخ چہرے پر جھکنے ہی والا تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک پر دونوں اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بھائی، امی بلا رہی ہیں ناشتے کے لیے۔ اظہار کے پوچھنے پر سعدیہ باہر سے ہی جواب دیتی پلٹ گئی تھی۔ یار، یہ امی کو بھی ابھی بلانا تھا، اظہار سخت بدمزہ سا ہوتے ہوئے بولا۔ کیونکہ زاریہ اس کی باہوں سے نکلنے میں کامیاب ہوتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈیئر وائف، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس فرار کا بدلہ میں رات کو سود سمیت لوں گا۔ اظہار کی پیار بھری دھمکی سنتے ہی زاریہ کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اس شخص کی تھوڑی سی قربت برداشت نہیں ہوتی تھی اور اس کی شدتوں کا سوچ کر زاریہ کے ابھی سے ہی پسینے چھوٹ چکے تھے۔ وہ واش روم کے دروازے کے ساتھ پشت لگائے کھڑی گہری سانس لینے لگی تھی۔ از اینی تھنگ نارمل ڈاکٹر؟ انایا جو ڈاکٹر کے پاس کھڑی تھی اس نے ان کی طرف دیکھ کر تشویش بھرے انداز میں استفسار کیا۔ یا آف کورس نارمل۔ ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایسکی کی فائل کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے انایا کے سوال پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ ڈز اٹ اسٹل ہرٹس یو؟ نرس جو اس کی ٹانگ سے پلاسٹر اتار رہی تھی ایسکی کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ نو۔ اس نے فقط اتنا ہی کہا۔ اس کی نظریں تو ڈاکٹر اور انایا کی طرف تھیں۔ وہ دونوں دور کھڑے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ ایس کے نے ان دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھ کر دانت کچکچائے، جبڑے بھینچ لیے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا یا تو اس ینگ ڈاکٹر کو وہاں سے غائب کر دے یا انایا کو۔ از دس ڈاکٹر میرڈ؟ کیا وہ ڈاکٹر شادی شدہ ہے؟ ایس کے نے ابرو اچکا کر نرس سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نو، ہی از ناٹ میرڈ اینڈ ہی ہیز نو گرل فرینڈ۔ نہیں، وہ شادی شدہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی گرل فرینڈ ہے۔ اس نرس نے ایس کے کی معلومات میں اضافہ کیا۔ آر ہاسپٹل از ٹو بزی، نو ٹائم ٹو فال ان لو۔ Occasionally we walk together around the house. What about you? Do you have a girlfriend? ہمارا ہاسپٹل بہت مصروف رہتا ہے، وقت نہیں پیار کے لیے۔ جب ہم چلتے ہوئے گھر تک جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔ تم بتاؤ، تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ اس نرس نے مسکراتے ہوئے ایس کے سے پوچھا۔ Look at there.
وہاں دیکھو، ایس کے نے مسکراتے ہوئے عنایا کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ اوہ، آر یو ناٹ بردر اینڈ سسٹر؟ اوہ، کیا تم بہن بھائی نہیں ہو؟ اس نے حوانک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر، مجھے آپ سے ایک اور بات بھی پوچھنی تھی۔ ایس کے کی ٹانگ اب ٹھیک ہے اور اس کا زخم بھی، لیکن کبھی کبھار وہ بہت اسٹرینج، عجیب و غریب بیہیو کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ عنایا نے رازدارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا تو ایس کے نے ان دونوں کو یوں آپس میں اتنی گہری گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو اسے تو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ انگلش میں ہی سوال کر رہی تھی۔ ہمیں پھر ان کے دماغ کا سٹی اسکین کرنا ہوگا مسئلہ جانچنے کے لیے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل کو قریبی میز پر رکھتے ہوئے عنایا سے کہا۔ اوکے، تھینکس ڈاکٹر۔ اس نے ممنونیت سے شکریہ ادا کیا اور چلتی ہوئی ایس کے کی جانب آئی۔ اس نے آ کر ایس کے سامنے ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر چل سکے۔ ایس کے بنا اس کا ہاتھ تھامے تھوڑا تھوڑا سا لڑکھڑا کر چلنے لگا۔ عنایا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہولی۔ وہ لوگ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہاسپٹل کے احاطے سے باہر نکل آئے تھے۔ تبھی کچھ دور کچھ بچے باسکٹ بال کھیلتے ہوئے دکھائی دیے، جن کی بال اڑتی ہوئی سیدھا عنایا کی طرف آئی، جسے اس نے بروقت بہت مہارت سے کیچ کر لیا تھا، مگر بال جس تیزی سے اس کی جانب آئی تھی اس کے ہاتھ کو زور سے لگی تھی۔ اس نے بال کو کیچ کر کے واپس باسکٹ کی طرف اچھال دیا، جو بالکل ایکوریٹ نیٹ میں سے گزر کر نیچے گری۔ ایس کے کی نظروں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ستائش بھی شامل تھی۔ اس نے جس مہارت سے نیٹ میں سے بال گزاری تھی وہ بھنجکا کر رہ گیا تھا۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ایس کے نے فوراً سے پیشتر اس کا ہاتھ تھام کر سوال کیا، مگر لگاوٹ سے پوچھا۔ لگی بھی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے کی گئی ایس کے کی حرکت وہ بھولی نہیں تھی، جب اس نے مدد کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا تھا اور اس نے عنایا کے ہاتھ کو اگنور کر دیا تھا، اس لیے وہ بھی اکھڑے ہوئے لہجے میں پیش آئی تھی۔ وہ آگے آگے چلنے لگی تھی تو اب کی بار ایس کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں پارکنگ میں آئے تو عنایا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آتی بار بھی وہی ڈرائیونگ کر کے آئی تھی۔ سارا راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ جیسے ہی وہ فلیٹ میں آئے عنایا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ روزلی دوپہر کو کچھ دیر کے لیے سو جاتی تھی، اس لیے وہ اپنے روم میں سو رہی تھی۔ جب ایس کے اس فلیٹ میں اسے روزلی کے پاس چھوڑ کر گیا تھا، وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے استعمال شدہ چیزوں کو ہاتھ لگا کر اسے محسوس کرتی تھی۔ ان اشیاء کو چھو کر دیکھتی تھی جنہیں کبھی ایس کے نے چھوا تھا۔ یہ سب شاید اس کی محبت میں دیوانگی کا عالم تھا۔ جب سے اسے علم ہوا تھا کہ ایس کے نے ان کے دونوں کے طلاق کے پیپرز تیار کروا رہا ہے، تب سے اس کی دل کی عجب حالت تھی۔ وہ اس سے آگے کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اگر کبھی شارق نے اسے چھوڑ دیا تو وہ اس کے بعد کیا کرے گی؟ اس کی جدائی کے بعد شب و روز کیسے گزریں گی؟ زندگی کا ڈگر پر چلے گی؟ اس سوچ کے آتے ہی دل کی دھڑکنیں جیسے تھمنے لگتی تھی۔ یہ سارے خیالات ہی بہت روح فرسا تھی۔ بنجر دل اس جدائی پر قطعی مائل نہ تھا۔ وہ کسی طور اپنے اور اس کے مابین بندھے تعلق کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ دل نے کتنی بار چاہا تھا آگے بڑھ کر اسے منع کر دے، اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگ لے، شاید وہ اپنی توجہ کے چند سکے اس کے دامن میں ڈال دے۔ وہ دوری کا ہجر سہنے کو تیار نہیں تھی، مگر اس سے قطعی تعلق کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اگر وہ نہیں تو کم از کم اس کا نام تو ساتھ رہتا۔ وہ اسی کے سہارے ساری زندگی گزار لیتی۔ شاید یوں ہی خاردار تنہا راہیں سہل ہو جاتی۔ اپنی یک طرفہ محبت کے راستے پر چل کر سوائے احساس زیاں کے کچھ اس کے ہاتھ نہ آیا تھا۔ وہ تہی دامہ رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں نہ جانے کیوں سمندر سے امڑ آئے تھے، جن کی طوفانی اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جانے والی تھی۔ محبت تو ہر سود و ضیاء سے ماورا ہے۔ تبھی بنا اس کے انجام کی پرواہ کیے وہ اس آگ میں کود گئی تھی۔ کتنے دنوں سے وہ سوئی نہ تھی۔ جب وہ دوائیوں کے زیر اثر سو جاتا تو وہ پہروں بیٹھی اسے تکتی رہتی تھی۔ ایس کے بھی اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں گرائے بستر پر بیٹھی تھی۔ کتنا درد تھا اس کے اندر، کتنا کرب تھا۔ کہتی بھی تو کس سے کہتی، کس سے بانٹتی اپنا دکھ؟ اس کی آنکھیں برستی چلی گئیں۔ یکدم اس کی آمد سے کمرے میں کھٹکا سا ہوا تو عنایا نے اپنے ہاتھوں کے پشت سے رگڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی۔ ایس کے نے اس کی پشت کو دیکھا، پھر اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ بھی آہٹوں کو اپنی سمت محسوس کیے نامحسوس انداز میں بستر کی چادر پر انگلی سے بے ڈھنگے ڈیزائن بنانے لگی۔ ایس کے کی قدموں کی آہٹ تھم گئی تھی اس کے قریب، بے حد قریب۔ سارا کمرہ اس کی مخصوص خوشبو سے بھر گیا تھا۔ پورا ماحول اس کے سنگ بند سا گیا تھا۔ عنایا نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، مگر اسے علم تھا کہ آنے والا کون ہے۔ جانے کیوں دھڑکنوں میں ارتعاش سا برپا ہوا تھا، مگر وہ پلٹی نہیں تھی۔ اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی کیفیت کو اس پر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے رنگے ہاتھوں روتے ہوئے پکڑے جانے پر
وہ کس قدر تذبذب کا شکار تھی، جبکہ ایس کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور یکدم ہی اپنا مضبوط ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ عنایا کو ایس کے سے اس اقدام کی قطعاً امید نہیں تھی، تبھی اس کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ وہ نگاہیں نہ ملانے کا قصد کیے بیٹھی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں چار ہو گئی تھی۔ اس کی بھیگی بھیگی پلکیں اس کے سامنے تھیں، وہ اپنی جگہ شرمندہ سے تھی، تبھی نگاہیں اپنے آپ جھکتی چلی گئی تھی۔ ایس کے بغور اسے تکتا چلا گیا۔ اس نے جھک کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ڈراور سے بینڈیج نکال کر عنایا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوٹا سا زخم ہے، میں خود کر لوں گی، رہنے دیں۔ لہجہ دھیما اور مدھم تھا۔ عنایا نے اس کی گرفت میں چھٹپٹاتے ہوئے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی۔ شش! ایس کے نے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا اور نرمی سے اس کی ہتھیلی پر بینڈیج کرنے لگی۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے بینڈیج لگانے کے بعد اس کی طرف دیکھا۔ تھینکس، عنایا نے مروتاً کہا۔ بات سنو۔ وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب عروہ نے اسے پکارا۔ مجھے بلایا ہے؟ زنیرہ بھی رک کر پیچھے مڑی۔ آج عروہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ ظاہر ہے تمہیں ہی بلایا ہے، اور ہے ہی کون یہاں پر تمہارے سوا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ بتاؤ کیا کہنا ہے؟ وہ چلتی ہی اس کی طرف آ گئی۔ میرے لیے کھانا لگاؤ، بھوک لگی ہے مجھے۔ اس نے نیا آرڈر جاری کیا۔ زنیرہ نے ایک نظر اس کے مغرورانہ انداز پر ڈالی اور بغیر کوئی جواب دیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کو جاتا دے کر غصے سے بولی۔ سوری مس عروہ، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ دوسری بات، بے شک رات کا کھانا بن چکا ہے، مگر یہ عظمیٰ چچی کا اصول ہے کہ کھانا رات 8 بجے ڈائننگ پر ہی لگے گا اور سب مل کر کھائیں گے۔ اگر تمہیں ان کا بنایا گیا رول توڑنا ہے تو ایز یو وش۔ ہاتھ سلامت ہے تو جا کر نکال لو اپنے لیے کھانا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ اوہ، تو پھر شاید مس عروہ تم بھول رہی ہو، میں اس گھر کی مالکن ہوں، مسز زبیر آفندی۔ ہاں، مالکن؟ ویسے کتنے خوش فہمیاں پال رکھی ہیں تم نے، اور مسز آفندی تمہیں زیادہ دیر رہنے نہیں دوں گی۔ وہ اس کی بات پر زور سے کہا لگا کر ہنسی۔ یہ خوش فہمی نہیں، سچ ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے قبول کر لو، تمہارے لیے اچھا ہے۔ کون کتنی دیر یہاں ٹکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس نے عروہ کی ہنسی کی پرواہ کیے بغیر دو بدو جواب دیا۔ شٹ اپ، بڑی زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی، ساتھ ہی اس کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی۔ سمینہ اور دوسری ملازمہ بھی کچن میں مصروف تھیں، وہ بھی آواز سن کر تیزی سے لاؤنج میں آئیں۔ سچائی برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے ڈیئر، زنیرہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ بڑی اکڑ رہی ہو تم، بڑی موم کو آنے تو نکلواتی ہوں تمہاری ساری اکڑ۔ وہ اس کو دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ کس کی اکڑ نکالنے کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ زبیر جو لاؤنج میں داخل ہوتے ہی عروہ کی آخری بات سن چکا تھا، اس نے غصے سے پوچھا اور چلتا ہوا لاؤنج میں آگے آ گیا۔ اسے دیکھتے ہوئے عروہ کے چہرے کا رنگ بدلا، لیکن پھر جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کچھ نہیں زبیر، چھوڑیں آپ۔ اس نے زبیر کو بازو سے پکڑ کر عروہ کی طرف بڑھنے سے روکا۔ میں نے کتنی دفعہ سمجھایا تمہیں کہ مجھ سے اور میری بیوی سے دور رہا کرو، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ وہ اس سے بازو چھڑوا کر عین اس کے مقابل آیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری سو کالڈ بیوی کے منہ لگنے کا، اس کو کہو کہ اپنی حد میں رہے۔ وہ تیکھے لہجے میں بولتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ویسے تو وہ تو اپنی حد میں ہی ہیں، پر لگتا ہے تم لوگ بھول چکے ہو حد، لگتا ہے یاد کروانی پڑے گی۔ وہ بغیر کسی لحاظ کی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صد مہری سے بولا تو وہ گڑبڑا گئی اور 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہاں، ہم بھی اپنی حد میں ہیں، عروہ جواباً چلائی۔ لگتا تو نہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکراتا ہوا زنیرہ کی طرف مڑا جو اپنے سامنے کھڑے زبیر کو بہت محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ گھبراہٹ چھپا کر تیزی سے بولی۔ حالانکہ ابھی ابھی اسے ایک بہت زوردار چکر آیا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا تھا، مگر اس نے یکلخت ہی خود کو سنبھال لیا تھا۔ چلیں پھر؟ اس نے زنیرہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، جی، جسے اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اپنے ایک ہائر کردہ آدمی سے مل کر آ رہا تھا، اور اس نے جو کچھ بتایا تھا وہ سن کر تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کر کے خود کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے سے روکا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی گھر جا کر ان دونوں ماں بیٹی کو بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اب وہ دونوں کا سچ سب کے سامنے انہی کے منہ سے اگلوائے گا، وہ بھی عظمیٰ بیگم کے سامنے، کیونکہ اس کے بتانے پر شاید عظمیٰ بیگم اس کی بات پر یقین نہ کرتی، کیونکہ ان کو بہت یقین تھا بہن اور لاڈلی بھانجی پر،
اور تم لوگ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، نہیں تو بہت برا ہوگا، حشر کروں گا تم لوگوں کا۔ وہ اس کی طرف مڑ کر غصے سے اس کو وارن کرتا زنیرہ کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا، جبکہ عروہ اس کی بات سن کر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ ان دونوں کی بڑھتی ہوئی نزدیکیاں اسے جلن اور حسد میں مبتلا کر رہی تھی۔ زنیرہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ کر زبیر کے ہاتھ پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ زبیر نے اس کی حرکت پر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، وہ سر جھکا گئی۔ ریسیپشن ختم ہوا، سب گھر جانے کے لیے ہوٹل سے باہر نکل آئے تھے۔ گیسٹ بھی اپنی اپنی گاڑیوں میں گھروں کو روانہ ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو ازمائر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، قرۃ العین ہاشمی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ سب باہر آئے، قرۃ العین ہاشمی نہ جانے کدھر سے ان کے عین سامنے آ کر رکی اور منت بھرے انداز میں کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ عامر خان زادہ نے حیرت سے سنان اور منان کو دیکھا تھا اور پھر سمیر کو۔ میں تمہاری مجرم ہوں، تم جیسے چاہو مجھ سے ویسا ہی سلوک کرو، اگر تم کہتے ہو تو میں یہاں ہی اپنی جان دے دوں گی۔ وہ ازمائر خان زادہ کے کوٹ کا کالر پکڑ کر منت سماجت کرنے لگی۔ ازمائر خان زادہ سنجیدہ ہوا تھا، جبکہ بیلا پہ سختہ طاری ہوا تھا۔ پہلے جھوٹے بہتان لگا کر میری زندگی میں طوفان برپا کرتی ہو، پھر معافی مانگتی ہو۔ خود سے پوچھو کیا ہو تم، قابل معافی؟ وہ ابروج کا کر سپاٹ انداز میں بولا تو قرۃ العین ہاشمی کے بدن میں ایک سرد لہر سرایت کر گئی تھی۔ معافی مجھ سے نہیں، میری بیوی سے مانگو جس کی جگہ لینے کی کوشش کی ہے تم نے۔ ازمائر خان زادہ کے صبر کا پیمانہ چھلکا تو اس نے قرۃ العین ہاشمی کا ہاتھ پوری قوت سے اپنے کالر سے دور جھٹکتے ہوئے غصیلی گرجدار آواز میں کہا تو وہ اس افتاد کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ وہ لہرا کر بیلا کے قدموں میں گری۔ تم جانتی ہو وہ دن میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا جس دن تم نے سارے میڈیا کے سامنے میرے کردار کی دھجیاں بکھیرتی تھی۔ میں بے گناہ ہو کر بھی دنیا کی نظروں میں اپنی بیوی، اپنے بھائیوں کی نظر میں مجرم ٹھہرا گیا تھا۔ اس کی کاٹدار آواز سن کر قرۃ العین ہاشمی کے وجود میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ بتاؤ بیلا، کیا سلوک کیا جائے اس کے ساتھ؟ ازمائر خان زادہ نے گمسم کھڑی بیلا کو مخاطب کیے برفیلے لہجے میں کہا۔ آپ اس کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ بیلا نے چونک کر کہا، ایسے مت کرو، میں نے جو غلطی کی ہے میں اس پہ معافی مانگتی ہوں۔ قرۃ العین ہاشمی منتوں پر اتر آئی تھی۔ بیلا جواباً خاموش رہی۔ قرۃ العین ہاشمی نے اس کے ساتھ جو کیا تھا اس کی وجہ سے وہ کتنا پریشان ہوئی تھی۔ اگر اس کے گھٹیا منصوبے سے ان کے درمیان دوری آ جاتی تو اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہ رہتی۔ ازمائر تو کیا، کسی کو بھی قرۃ العین ہاشمی سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ یوں معافی مانگے گی۔ وہ اس کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ مجھے معاف کر دو، بس ایک آخری بار میری ہر غلطی، ہر گناہ کو معاف کر دو۔ اس مغرور لڑکی کو اس حال میں دیکھ کر بیلا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ کمزور پڑنے لگی تھی کیونکہ وہ تو محبت بھری مٹی سے کندی ہوئی جذبات سے لبریز شخصیت کے مالک تھی۔ اگر تم مجھے معاف کر دو تو شاید میری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ میں نے بدلہ لینے کے لیے سب کیا تھا، مگر اب مجھے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ بہت غلط کیا ہے میں نے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ بیلا کو اس کے جھکے سر اور نم آنکھیں دیکھ کر اس پہ ترس آ گیا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، بیلا نے ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کھلے دل سے کہا۔ ازمائر پلیز ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ ابھی بھی بضد تھی اس بات پر، مگر ازمائر خان زادہ سنجیدہ کھڑا تھا۔ پلیز کر دینا۔ بیلا نے ازمائر کے ہاتھ کو اپنے نازک مومی ہاتھ میں لیے ہلکا سا دبا کر کہا، ٹھیک ہے، معاف کیا۔ اس نے بیلا کے ملتجی نگاہوں کی لاج رکھ لی تھی۔ آخر وہ کیسے نہ رکھتا، وہی تو اس کی آبرو، اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ پلیز میری ایک خواہش، آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دو ازمائر۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھتا، قرۃ العین ہاشمی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا تو اس نے ابرو جھکا کر بیزاری سے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ساری زندگی تو تمہارے ساتھ نہیں گزار سکی، لیکن پلیز اپنی زندگی سے کچھ لمحات میرے نام کر دو۔ اس کی بیتک کی بات پر ازمائر خان زادہ کی سبھی پیشانی پر یکلخت بل نمودار ہوئے تھے۔ کیا فضولیات ہیں! وہ پلٹ کر حد درجہ ناگواری سے گویا ہوا۔ میرا مطلب ہے میرے گھر تک میرے ساتھ چلو، مجھے وہاں چھوڑ کر واپس آ جانا، بس ایک آخری سفر میرے ساتھ طے کر لو۔ وہ بظاہر تو بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بول رہی تھی، مگر اس کی پراسراریت سے ازمائر کو کھٹکا ہوا۔ آپ چھوڑ آئیں اسے گھر اور پلیز جلدی آئیے گا۔ بیلا نے ازمائر کو اجازت دی تھی۔ مگر سیس، آپ کیسے برو کو ان کے ساتھ ایسے جانے دے سکتی ہیں؟ آپ بھول گئیں کیا نہیں کیا اس گھٹیا عورت نے آپ کے ساتھ؟ عامر خان زادہ نے اپنے تیوں سے سمجھایا۔ مجھے ان پر یقین ہے۔
اس نے ازمیر خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ کر پورے اعتمادیت سے کہا۔ ازمیر خانزادہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیلا کا کہا رد نہ کر سکا اور بعد نخواستہ جا کر قرۃ العین ہاشمی کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تھینکس بیلا فار ایوری تھنگ۔ قرۃ العین ہاشمی نے آگے بڑھ کر بیلا کو گلے سے لگاتے ہوئے روندھی ہوئی آواز میں کہا اور پھر جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ عامر خانزادہ اور باقی سب بیلا کو اپنے ساتھ لیے اپنی گاڑی میں گھر لے کر راستے پر روانہ ہو گئے تھے۔ گاڑی میں گھمبیر خاموشی کا راج تھا۔ ازمیر خانزادہ ہونٹوں پر قفل لگائے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے مناظر پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جیسے ہی گاڑی شہر کی حدود سے نکل کر جی ٹی روڈ پر داخل ہوئی، وہ تھوڑا حیران ہوا کہ گاڑی کس راستے پر گامزن ہے۔ یہ تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ اس کی بھاری آواز گاڑی میں گونجی۔ موت کے سفر پر۔ اس کی سرسراتی ہوئی پراسرار آواز ازمیر کو سنائی دی تھی۔ اس نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ زندگی کے سفر پر ساتھ نہ چل سکے تو کیا ہوا ازمیر خانزادہ؟ ہم آخری سفر تو ایک ساتھ طے کر سکتے ہیں، چاہے وہ موت کا سفر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے زخمی ہنستے ہوئے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کرتے ہوئے کہا، روکو گاڑی۔ I said stop the car۔ ازمیر نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس چھینا جھپٹی میں کار کا توازن بگڑ گیا اور سامنے آتے ہوئے تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی۔ رات کی تاریکی میں گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ دور تک پھیلی تھی۔ جی تو فرینڈز، بتائیے کیسی لگی آج کی قسط؟ معذرت قسط تاخیر کا شکار ہوئی۔ جلدی سے 5 کے ریویوز پورے کریں اس قسط پر، جلدی قسط چاہیے تو، تاکہ جلدی جان سکیں کہ ازمیر خانزادہ کا کیا بنا اور نیکسٹ قسط میں کون سے کپل کے اسپیشل مومنٹس پڑھنا چاہتے ہیں۔ ایس کے اور عنایا، ازمیر اور بیلا یا زاریہ اور اظہار؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔